بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کزن نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا تو میری چاچی نے اپنے بیٹے کی بات بغیر سوچے سمجھے مانتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا، جس کے بعد میں یتیم خانے چلی آئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یتیم خانہ محفوظ جگہ ہے، مگر یہاں آ کر ایک ایسے راز سے پردہ فاش ہوا کہ میری رونگٹے ہی کھڑی ہو گئی۔ ایک 14 سال کا بچہ نوزائیدہ معصوم بچوں کو چرا کر یتیم خانے پھینک کر جاتا، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اور پھر آج تو جگہ بھی الگ تھی۔ آج مجھے یتیم خانے آئے دوسرا دن تھا۔ یتیم خانے آ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دنیا بھر کے یتیموں کی صف میں شامل ہو گئی۔ ظاہر ہے یتیم تو میں تھی، مگر میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے چچا چچی نے مجھے سہارا دیا تھا، مجھے پالا اور بڑا کیا۔ مگر پھر 2 دن پہلے ان کے بیٹے نے میرے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا، جس کے بعد اس بد کردار نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ اس چھوٹے سے واقعے کے بعد، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس وقت میرے چچا گھر پر نہیں تھے، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اگر وہ ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی، کیونکہ میں ان کا ہی تو خون تھی، وہ مجھے اچھے سے جانتے تھے۔ مگر چچی نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا، جس کے بعد میں رکشے میں بیٹھ کر یتیم خانے آئی۔ یتیم خانہ میرے لیے کوئی بہت اچھی جگہ یا جنت نہیں تھی جو میں خوش ہوتی۔ میری پریشانی عروج پر تھی، کیونکہ میں نے یتیم خانے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بھی اچھی جگہ نہیں ہے، مگر میں مجبوری میں وہاں آ گئی تھی، کیونکہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے مجھے یہاں رات 2 بجے کے بعد بھی نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ اپنے گھر میں رات کو رسالے وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں رات 2 بجے کے بعد سو جاتی تھی۔ مگر یہاں میں کیا کرتی؟ یہاں نہ تو رسالے تھے اور نہ ہی کرنے کے لیے کوئی کام۔ نئی جگہ تھی، نئے لوگ تھے، میرے دل میں بہت درد تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پھٹ پڑوں گی۔ تبھی ایک دن رات کو جب میں جاگ رہی تھی تو مجھے باہر ہلکی کھٹپٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی میرے لیے بڑی نعمت تھی۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر چلی آئی۔ میں نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگا، ویسے بھی اب میں جن حالات سے گزر کر یہاں آئی تھی، اس حالات کے بعد مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مجھے وہ آدمی 50 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے بیٹی، اتنی رات میں تم باہر کیوں پھر رہی ہو؟ جاؤ اندر جا کر سو جاؤ، رات کا وقت ہے، اس طرح باہر گھومنا تمہارے لیے اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا چچا مجھے نیند نہیں آ رہی، جس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہاں نہیں آئی ہو کیا؟ اور پھر اتنا پوچھ کر وہ اپنی چوکی کی طرف چل دیے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ان کے چلی گئی۔ ان کی چوکی دروازے کے پاس ہی بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا چچا میں یہاں پر بیٹھ جاؤں کیا؟ جس پر وہ کہنے لگے ہاں بیٹی بیٹھ جاؤ، مگر جیسے ہی میں کہوں ویسے ہی تم اندر چلی جانا۔ یہاں پر بیٹھ کر تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہو، اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ یہاں تمہارے جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں آتی ہیں جو اپنا دل ہلکا کرتی ہیں، مگر میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ چچا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر میں نے انہیں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری کہانی سن کر چچا مجھے مشورے دینے لگے اور کہنے لگے یہاں پر تم رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنا اور پھر کسی نہ کسی اچھی جگہ پر پہنچ جانا۔ بھول جاؤ ان رشتے ناتوں کو، دنیا کے رشتے محض کھوکھلے ہوتے ہیں جو صرف انسان کو اذیت دینا جانتے ہیں۔ شکر کرو کہ تمہارا کوئی سگا بہن بھائی نہیں ہے۔ چچا کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گئی، وہ کتنی تلخ باتیں کر رہے تھے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے جب مرکزی دروازے کے پاس کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ چچا نے فوراً مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود باہر چلے گئے۔ میں بھی چچا کے پیچھے نہیں گئی بلکہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر چچا نے جیسے ہی مرکزی دروازے کو بند کیا تو میں دوبارہ سے باہر آ گئی اور چچا سے پوچھنے لگی کیا ہوا چچا، کون تھا؟ اتنا کہہ کر میں چچا کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری دیکھنے لگی۔ چچا کہنے لگے ارے بیٹا، ہونا کس نے تھا؟ تمہیں تو پتہ ہے یہاں لوگ اپنے گناہوں کی نشانی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چچا نے ناگواری سے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چچا ان سب باتوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی حقیقت پر تھوکتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، مگر پھر بھی روزانہ ان کے گناہوں کو سہارا دیتے ہیں، ان کے بچوں کو گود لیتے ہیں۔
خیر پھر وہ بچے کو اٹھا کر نرسری میں لے گئی۔ میں ادھر ہی بیٹھ کر چچا کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد چچا واپس آئے اور اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میری باتیں کرخت ضرور ہوں گی، مگر کیا تم جانتی ہو یہ ڈیوٹی مجھ پر اتنی لازم بھی نہیں۔ یہاں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے کہ میں رات بھر اس صحن کا پہرا کروں۔ دوسرے چوکیدار بھی ہیں، مگر اصل میں یہ چبوترا اس وجہ سے مشہور بھی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے بچے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں رات بھر اس لیے بھی جاگتا ہوں کہ کوئی اپنے گناہوں کی نشانی یہاں پر چھوڑ کر جائے اور وہ رات بھر تڑپتا رہے اور پھر کانپ کانپ کر سردی سے ہی مر جائے، تو ہمارے یہاں نوکری کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے بھی ظالموں نے 1-2 بچوں کو سردی کے وقت یہاں چبوترے پر رکھا اور پھر صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی اپنا بچہ یہاں پر رکھ کر جائے اور صبح وہ سردی کی وجہ سے مر جائے۔ اس لیے میں ساری رات جاگتا ہوں تاکہ ان بچوں کی حفاظت کر سکوں۔ پھر چچا نے مجھ سے کہا کہ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی۔ چچا نے مجھ سے بقیہ کہانی سننے کا کہا، مگر میرا ذہن اس وقت کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے بار بار اس بچے کا خیال آ رہا تھا جسے کوئی اتنی سردی میں رات کے وقت باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس لیے میں نے چچا سے پوچھا کہ چچا، اس بچے کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر اتنی سردی میں؟ جس پر چچا کہنے لگے، ارے بیٹی، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہاں آ کر اپنے بچوں کو پھینک کر چلے جاتے ہیں، مڑ کر پوچھتے تک نہیں کہ ان کی اولاد کیسی ہے، کیا کر رہی ہے۔ چچا کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ پھر میں نے چچا کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ جس پر چچا کہنے لگے کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مگر ابھی نہیں، صبح میں تمہیں وہ بچہ دکھا دوں گا۔ وہ بچہ گلابی کلر کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، میں تمہیں صبح دکھا دوں گا۔ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، تم دیکھو گی تو خود کہو گی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ چچا کی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑ کر چچا کو دیکھنے لگی، جس پر چچا کہنے لگے، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ جس پر میں نے گردن ہلائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی آئی۔ نماز پڑھ کر میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے اور لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، مجھے بھی پڑھائی کرنی تھی۔ پھر 2-3 بجے جب میں فارغ ہوئی تو چچا کو ڈھونڈنے لگی، تو کچھ لڑکیوں نے بتایا کہ چچا 6 بجے سو کر اٹھتے ہیں اور پوری رات جاگ کر ڈیوٹی کرتے ہیں، اس لیے ابھی بھی وہ سو رہے ہیں۔ اس کے بعد میرا قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ پھر تقریباً 6 بجے جب میں ہر کام سے فارغ ہوئی تو بھاگ کر چچا کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ ابھی اٹھے تھے۔ میں نے بے صبری سے کہا، چچا، آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ رات والا بچہ مجھے دکھائیں گے، دکھائیں نا، وہ کہاں گیا؟ جس پر چچا کہنے لگے، صبر بیٹی، ابھی تو اٹھا ہوں، کھانا وغیرہ کھا لوں، پھر میں تمہیں لے کر نرسری میں جاتا ہوں اور وہ بچہ دکھاتا ہوں۔ نیلی آنکھوں والا وہ بچہ بہت ہی خوبصورت ہے، یقیناً اس کے ماں باپ بہت خوبصورت ہوں گے۔ پھر چچا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ فری ہوئے تو مجھے لے کر نرسری چلے آئے۔ نرسری پہنچتے ہی خود بخود میری نظر سب سے پہلے گلابی رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹے بچے پر پڑی، جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کا وزن اچھا خاصا تقریباً 10 کلو ہوگا۔ وہ کہیں سے بھی نوزائیدہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو بغور دیکھتے ہوئے چچا سے کہا کہ چچا، یہ مجھے کہیں سے بھی 1 دن کا بچہ نہیں لگ رہا۔ جس پر چچا کہنے لگے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بچے کا وزن زیادہ ہے، تقریباً 10 کلو سے زیادہ ہی ہوگا، اور دیکھو کتنا خوبصورت اور کتنا صحت مند بھی ہے۔ جو لوگ یہاں اپنے نوزائیدہ بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے اکثر کے سر پر بال بھی نہیں ہوتے، مگر دیکھو اس کے سر پر کتنے سارے بال ہیں، یہ اچھا خاصا ہے، لگتا ہے 2-3 مہینے کا ہوگا۔ چچا کی بات پر میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، ہاں چچا، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی اپنے 2-3 مہینے کے بچے کو یہاں کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ مجھے تو یہ کوئی اور ہی کہانی لگتی ہے۔ جس پر چچا بھی کہنے لگے کہ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، مگر اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں۔ خیر چلو چلتے ہیں، اب رات میں باتیں کریں گے، رات میں تم آ جانا، میں تمہیں کشمیری چائے بھی پلاؤں گا اور ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر چچا وہاں سے چلے گئے۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ مجھے یہاں چچا کریم کی صورت میں ایک اچھا دوست مل گیا تھا۔ چچا بہت اچھی باتیں کرتے تھے اور مجھے اکثر تسلیاں بھی دیتے رہتے تھے۔
مجھے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اب میں نے بھی دن بھر سونا شروع کر دیا تھا اور پھر رات 2 بجے تک چچا کریم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ آج میں 12 بجے باہر تھی تو دیکھا کہ چچا اپنی ڈیوٹی پر تھے اور آج ان کے ہاتھ میں اخبار بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اخبار میں ایسی کسی واردات کا ذکر ہو تو شاید میں کوئی نہ کوئی کڑی ملا پاؤں۔ چچا بڑے غور سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ہلکی پیلی روشنی میں انہیں اخبار کم ہی نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ بغور اخبار پڑھ رہے تھے۔ ابھی میں نے اور چچا نے باتیں شروع کی بھی نہیں تھی کہ آج پھر سے باہر کسی کے دوڑنے بھاگنے کی آواز آئی، جس پر چچا چونکے اور کہنے لگے، یہ کون ہے؟ لگ رہا ہے آج پھر کوئی اپنا بچہ رکھ کر جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حسب معمول باہر کی طرف بھاگے اور میں چوکی کے پیچھے ہی چھپ گئی۔ پھر جب چچا واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں آج پھر ایک گٹھڑی تھی جس میں ایک بچہ تھا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بچہ بھی گلابی رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر چچا سے کہنے لگی، چچا یہ بچہ بھی اسی بچے کی طرح لگ رہا ہے، دیکھو یہ کپڑا بھی۔ جس پر چچا کہنے لگے کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، دیکھو تو اس کی شکل بھی اس بچے سے کتنی مل رہی ہے جو ہمیں کل ملا تھا۔ مجھے تو اب بہت عجیب لگ رہا ہے، بلکہ سچ کہوں تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی الزام نہ آ جائے کہ ہم کہیں سے بچے چوری کر کے لاتے ہیں۔ جس پر میں نے دہل کر چچا کو دیکھا اور کہا کہ خدا کا خوف کرے چچا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے بچے کو لا کر کیا کرنا ہے؟ ہم کوئی اغوا کار تھوڑی ہیں۔ میری بات پر چچا نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر چچا اس بچے کو لے کر نرسری میں چلے گئے۔ نرسری میں سب بچے سکون سے سو رہے تھے۔ 2-3 لیڈی نرسیں بھی وہاں پر کھڑی تھی۔ چچا نے اس بچے کو نرس کے حوالے کیا اور کہا کہ مجھے یہ بچہ باہر شہر میں ملا ہے۔ جس پر نرس نے چچا کے ہاتھ سے اس بچے کو لیا اور جھولے میں لٹا دیا، پھر اس کے کپڑے صاف کرنے لگی۔ بچے نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ اب گندے ہو گئے تھے۔ نرس نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے۔ ہم یہ کارروائی دیکھ کر واپس آ گئے تھے، مگر میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، اس لیے میں نے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چچا کریم، مجھے تو یہ دونوں بچے بھائی بھائی لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان دونوں کی شکل دیکھی کتنی مل رہی تھی اور دونوں کی آنکھیں بھی ایک جیسے نیلے رنگ کی ہیں۔ جس پر چچا کہنے لگے کہ ہاں بیٹی، میں نے بھی دیکھا، یہ دونوں بچے بالکل ایک جیسے تھے اور ان کی عمریں بھی ایک جیسی ہوں گی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے؟ چچا کی بات پر میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بچوں کو یہاں چھوڑ کر کون جاتا ہے۔ ہمیں اب اس کا پتہ لگانا ہے، تبھی ہم اس جرم کے سراغ تک پہنچ سکیں گے۔ پھر چچا مجھے کہنے لگے کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر میں تمہاری وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کتنی سخت طبیعت کا مالک ہوں۔ مجرموں کو فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں اس انسان کو فوراً پکڑ لیتا ہوں جو یہ بچے یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ جس پر میں نے چچا سے کہا کہ چچا آپ میری فکر نہیں کریں، میں کل کنڈی لگا کر دروازے کے پیچھے ہی چھپ جاؤں گی، جب وہ بندہ آئے تو آپ اسے فوراً پکڑ لینا۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک ہی بندہ ہے جو ایک جیسے 2 بچوں کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اب کی بار آئے تو صحیح آپ اسے دبوچ لینا، جانے مت دینا، کیا پتہ وہ کسی کے بچے چوری کر کے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہو۔ چچا نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ ہاں آج مرکزی دروازے کے باہر چھپ کر میں بیٹھوں گا، تم بھی آج باہر مت آنا، آج ہم بات نہیں کر سکیں گے، تم بھی سو جانا، صبح بات کریں گے۔ اگر جلد سے جلد اس بندے کو نہ پکڑا تو یہ مصیبت کہیں ہمارے اوپر ہی نہ آ جائے۔ چچا کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا، میرا باہر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے کمرے میں آ کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بیرونی دروازہ جو کہ راہداری کا تھا وہ بھی بند کر دیا۔ پھر میں کافی دیر وہیں دروازے کے پاس کان لگا کر بیٹھی رہی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ بندہ جو بچے رکھ کر جاتا ہے وہ پکڑا گیا کہ نہیں۔ مگر جب کافی دیر تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نماز بھی آج میں جلدی پڑھ چکی تھی، مگر اسی وقت زوردار آواز آنے لگی جیسے چچا باہر کسی سے جھگڑا کر رہے ہوں۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں دروازہ کھول کر باہر چلی جاؤں، مگر پھر سوچا کہ چچا مجھے دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں اور اپنا ارادہ بدل نہ دیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا ہو جو بچہ یہاں پر رکھ کر جاتا ہے۔ پھر ایک دم ہی شور بند ہو گیا۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں باہر چلی جاؤں، کیونکہ میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
اور پھر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی تو دیکھا ماحول بالکل صاف تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا اپنی چوکی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں فوراً بھاگ کر چچا کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا چچا، آپ نے کسی کو پکڑا؟ جس پر چچا کہنے لگے کہ ہاں ہاں، میں نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے جو یہاں پر بچے چھوڑ کر جاتا تھا۔ مگر تمہیں یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک 14 سال کا لڑکا ہے جو میں نے اسے پکڑ کر دوسرے گارڈ کی چوکی میں بند کر دیا ہے۔ چچا کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر میں نے حیرت سے ان سے کہا، چچا خدا کا خوف کرے، ضرور آپ کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ 14 سال کا بچہ 2 جڑواں بچوں کو الگ الگ کر کے یہاں پر کیوں رکھ کر جائے گا؟ آپ نے ضرور کسی غلط بندے کو پکڑ لیا ہے۔ میری بات پر چچا کہنے لگے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، نہ مجھے کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ وہ لڑکا آج پھر ایک بچے کو لے کر آیا تھا۔ میں نے اس بچے کو نرسری میں دے دیا اور اس بندے کو پکڑ کر اس چوکی میں بند کر دیا ہے۔ چچا نے پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے دوسری چوکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے چچا سے پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر بند ہے، باہر تو نہیں آئے گا؟ جس پر چچا کہنے لگے، نہیں، باہر کیوں آئے گا؟ میں نے دروازے کو تالا لگا دیا۔ وہ لڑکا کچھ بتا نہیں رہا۔ ویسے بھی میں کیوں تفتیش کروں، میں کوئی پولیس والا تو نہیں ہوں۔ صبح ہوگی تو میں پوری ٹیم کو اطلاع کر دوں گا اور پھر ہم اسے لے کر تھانے جائیں گے اور پھر وہیں اس سے تفتیش کریں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اور یہ 3 بچے کون ہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹا لڑکا ہے جو اتنی جلدی 3 بچوں کا باپ تو نہیں بن سکتا، وہ بھی ایک وقت میں۔ ضرور یہ بچے کسی اور کے ہوں گے۔ یہ بچے جتنے خوبصورت اور صحت مند ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان بچوں کو یتیم خانے کی ضرورت ہوگی۔ ضرور یہ کسی امیر گھرانے کے بچے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا ان 3 بچوں کو لے کر یہاں پر کیوں آیا ہے؟ میں نے تو اس سے بہت پوچھ تاچھ کی مگر وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ صبح جب اس سے پولیس کے حوالے کریں گے تو یہ خود ہی سب کچھ اگل دے گا۔ میں نے چچا کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ ویسا ہی کیجیے، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ ان بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں پر امیر جوڑے بچوں کو گود لینے کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کسی کو دے دیے جائیں اور پھر ان ماں باپ کو پچھتانا پڑے جن کے بچوں کو یہاں پر چوری کر کے پہنچایا گیا ہے۔ چچا نے میری بات کے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے نرس کو پہلے ہی اس بات کی اطلاع کر دی ہے، وہ ان سب باتوں کا دھیان رکھ لے گی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو میری چچا سے کوئی بات نہیں ہوئی، میں بھی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پھر شام کو جب چچا سے ملاقات ہوئی تو چچا نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس 3 دن تک اس سے تفتیش کر کے معلومات لے لے گی، پھر جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس والوں نے اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ کوئی گالم گلوچ نہیں کی بلکہ بڑے آرام سے اسے یہاں سے لے کر گئے ہیں، ورنہ عموماً اس طرح کے مجرموں کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا جاتا ہے۔ میں بھی ان بچوں کی کہانی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب نرسری سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر ایک نرس آ کر چچا کریم کو بلانے لگی تھی۔ وہ نرس چچا سے کہنے لگی کہ کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، نرسری میں ایک عورت آئی ہوئی ہے، وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ میں بھی چچا کے پیچھے پیچھے نرسری میں چلی گئی۔ نرسری کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں بھی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی امیر عورت وہاں پر بیٹھی ان بچوں کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کریم چچا اس کے پاس گئے، وہ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچوں کو بچایا۔ یقین کیجئے یہ میرے ہی بچے ہیں اور اب میں ان بچوں کو لینے آئی ہوں، لیکن یہ نرس مجھے نہیں لے کر جانے دے رہی۔ جس پر چچا کریم اس سے کہنے لگے کہ محترمہ، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، ہم آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے ہی کریں گے اگر یہ بچے آپ کے ہوئے تو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ ہم نے اس لڑکے کو پولیس کے پاس بھیجا ہے جو ان بچوں کو یہاں پر لے کر آیا تھا۔ پولیس اس سے تفتیش کرے گی، اس سے ساری بات اگلوائے گی۔ جب وہ سب بات کی تصدیق کر لے گا تو اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ ہی ان بچوں کی ماں ہیں، تب پھر آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ دراصل یہاں پر اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو لاوارث ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہاں پر موجود دوسرے بچوں کو دیکھ لیجیے۔
مگر ان بچوں کے ماں باپ کے ملنے کا ابھی امکان موجود ہے۔ چچا کریم کی بات سن کر وہ عورت تڑپ کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے بچے ہیں، کیا ایک ماں کو یہ بات ثبوت کے طور پر پیش کرنی پڑے گی؟ آپ ان کی صورت دیکھیں اور میری صورت دیکھیں، کیا یہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں؟ ان کی آنکھیں، ان کے گال سب مجھ سے ملتے ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ چچا اس عورت کی بات سن کر کہنے لگے، محترمہ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے کس سے ملتے ہیں اور کس سے نہیں، ہمیں تو اپنی تفتیش پوری کرنی ہی ہوگی، ورنہ پھر ذمہ دار ہم ہی ہوں گے کہ ہم نے یہ بچے کسی اور کو دے دیے۔ اچانک اس عورت کو کچھ یاد آیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جو براؤن کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھا، جس کے گھنگریالے بال ہیں اور بھوری آنکھیں ہیں۔ آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں نا جو ان چھوٹے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے؟ چچا کریم اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے اور پھر پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو بالکل اس لڑکے کا حلیہ ٹھیک بتا رہی ہیں، ضرور آپ بھی اسی کے گینگ کا حصہ ہوں گی۔ چچا کی بات سن کر وہ عورت سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی کہ ارے میاں، تم میری پوری بات تو پہلے سن لو، پھر اس کے بعد یقین نہ آئے تو کہنا۔ مگر چچا بھی اپنے نام کے ایک تھے، کہنے لگے کہ میں یہاں کا ایڈمنسٹریشن تو نہیں ہوں، میں تو یہاں پر صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں۔ آپ بڑی میڈم سے بات کر لیں، اگر انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے تو وہ بچے خود ہی آپ کو دے دے گی۔ چچا کریم کی بات سن کر وہ عورت آفس میں چلی گئی، پھر ہیڈ نرس کو ساری بات سمجھائی، جس کے بعد ہیڈ نرس نے اجازت نامہ تیار کر کے دونوں بچے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے گئی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو آپ کو آپ کے بچے مل گئے۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارا شکریہ کہ تم لوگوں نے میرے بچوں کی جان بچائی، ورنہ شاید میں آج اپنے بچوں کو دیکھ بھی نہ پاتی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بروقت اطلاع مل گئی۔ میں کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے بچوں کو یہاں اٹھا کر کون لاتا تھا؟ میری بات سن کر اس عورت نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بس میں کیا بتاؤں، وہ لڑکا جو میرے بچوں کو اٹھا کر یہاں پر لایا ہے وہ میرے ہی گھر کا ایک نوکر تھا، جسے میں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں نوکری پر رکھا تھا، کیونکہ وہ میرے بنگلے کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہے اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ دراصل گاؤں میں چلتی پرانی دشمنی کی وجہ سے اس نے ہمارے خلاف بھی دشمنی پال لی، کیونکہ اس کے باپ نے گاؤں میں ایک لڑکے کا قتل کر دیا تھا، جس کے بعد میرے شوہر نے اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ اس کے باپ کو پھانسی کی سزا ہو گئی، جس کا بدلہ وہ ہم سے اس طرح لینا چاہتا تھا جس طرح وہ خود بے در ہوا۔ اب تم خود بتاؤ، ان سب میں میرے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی تو میں سوچنے لگی کہ خاندانی دشمنیاں کتنی بری ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جس پر کوئی درندہ بھی رحم کھا لے، مگر خاندانی دشمنی کا بھوت جس کے سر پر سوار ہو وہ تو معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اور چچا کریم کے بروقت مدد سے وہ عورت اپنے بچوں کو حاصل کر گئی۔